ولنگ بیس پہ جو یہ کانفیڈنس ہے کہ ولنگ بیس ہمارے مسائل کا حل نکالے گا، بالکل ٹھیک ہے. ولنگ بیس پہ اگر یہ کانفیڈنس ہے کہ نفسیاتی بیماریوں کا اچھا علاج، بالکل ٹھیک ہے. ولنگ بیس پہ یہ کانفیڈنس کہ اگر ہمارے مریض کو وڈرال ہوگا تو یہ بہت اچھا مینیج کریں گے، اس کو گھر میں ایڈجسٹ ہونا سکھائیں گے، اس کو اچھی زندگی گزارنا سکھائیں گے، اس کو روزگار کے مواقع تلاش کرنے کے لیے کہیں گے، تو یہ سب باتیں ٹھیک ہیں. لیکن اگر ولنگ بیس کو اگر آپ گنڈے کے طور پر استعمال کریں گے، میں سمجھانے کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، مطلب یہ جو گنڈے کے طور پر استعمال کرنا ہے نا ولنگ بیس کا، یہ ہمارے لیے بڑا تکلیف دہ ہے. مطلب ہمارا جو یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیم جا کے لے کے آتی ہے، تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ابھی ہمیں اس سے اچھا طریقہ آتا نہیں. اگر ہمارے پاس میگنیٹ ہو یا کوئی ڈرون ہو جو کہ گھر کے اوپر جا کے تو ڈرون چھت پہ اتر جائے اور مطلب مریض اس میں جا کے بیٹھ جائے اور ڈرون واپس آ جائے، تو کبھی یہ شاید ہوگا، کیونکہ دنیا میں کئی دفعہ پیزا ڈلیوری اب ڈرون سے ہو رہی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے جو پیشنٹ کو گھر سے لانا ہوتا ہے، یہ آپ ہی کے کہنے پہ یہ کام ہم کر سکتے ہیں، آپ کے کہے بغیر ہم یہ نہیں کر سکتے. تو اصل طاقت کس کے پاس ہے؟ تو اس طاقت کو محسوس کریں نا. ہمارے ایک پیشنٹ ہیں جو پچھلے دنوں کسی کوٹ کی ضرورت کے لیے گئے تھے، واپسی پہ کہیں بیٹھ کے ہمارے سٹاف کے ساتھ ناشتہ کر رہے تھے گجرانوالے کے قریب، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پولیس وین ہے، تو انہوں نے پولیس وین والے کو بلا کے کہا کہ جی یہ بندے میں اغوا کر رہے ہیں. تو ہمارے لوگوں نے اسی وقت اس کے فادر کو فون کیا، جو جلدی سے پہنچ گئے اور پولیس والوں کو بتایا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور میں علاج کے لیے بھیج رہا ہوں. تو پولیس والوں نے کہا ٹھیک ہے جائیں علاج کے لیے. تو طاقت کس کے پاس ہوئی؟ فیملی کے پاس ہوئی نا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ طاقت ہمارے پاس ہے، تو ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، سمجھ بوجھ ہے اس بیماری کے علاج کی جس کا ہم بخوشی اقرار کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. طاقت آپ کے پاس ہے. قانون نے آپ کو طاقت دی ہوئی ہے. قانون میں آپ بطور فادر یا بطور ہسبینڈ یا بطور وائف آپ طاقت رکھتے ہیں کہ اپنے مریض کے علاج کے لیے فیصلہ کریں، اگرچہ وہ راضی نہ بھی ہو تب بھی. اور جب آپ ایسا فیصلہ کریں گے تو شروع میں وہ ناراض ہوگا، پھر وہ کم ناراض ہوگا، پھر ایک دن جوش پکڑ کے دوبارہ ناراض ہوگا. کبھی دوائی ہم کم کرتے ہیں. ایسا بھی آج ہی ایک واقعہ ہوا ہے کہ میں نے صبح ہی دوائی بند کی، میں نے کہا ذرا دیکھے بھلا مانجیا لگ رہا ہے. دوپہر کو مریض نے مشکلات پیدا کر دی تو دوائی دوبارہ ری انسٹیٹیوٹ کرنی پڑی، دوبارہ شروع کرنی پڑی، کیونکہ یہ امپورٹنٹ ٹولز ہیں جن کی مدد سے ہم کام کرتے ہیں، کہ جس سے آسانی ہوتی ہے کہ جب مریض کو ہم گھر لینے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ زیادہ تر مریض خود چل کے گاڑی میں جا کے بیٹھتے ہیں. کوئی بے ہوشی نہیں ہوتی کہ ان کو اٹھا کے جا کے گاڑی میں ڈالا جائے. خود چل کے جو جانا ہوتا ہے یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ آپ کو کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ دوائی کیا کرتی ہے؟ کیونکہ دوائی ایسا کام کرتی ہے کہ آپ کا غصہ جو ہے اس کو روک دیتی ہے اور آپ کے اندر بات ماننے کی صلاحیت پیدا کر دیتی ہے. اب آپ کہیں گے اچھا ایسی دوائیاں بھی ہوتی ہیں کہ جو غصہ ختم کر دیں اور بات ماننے کی صلاحیت پیدا کریں. جب ایسی کوئی دوائی دی جاتی ہے کہ جس سے غصہ ختم ہو جاتا ہے اور مریض بات ماننے کی طرف آ جاتا ہے، تو ایک آئیڈیل موقع ہوتا ہے کہ اس سے پھر بات چیت کی جائے. اس موقع کو ضائع نہ جانے دیا جائے، کیونکہ جب آپ پیشنٹ کو یہ دوائی دیتے ہیں تو وہ نیگوشیبل ہو جاتا ہے. اصل مقصد دوائی دینے کا صرف یہ ہوتا ہے کہ بات کے دروازے کھول دیے جائیں. جیسے کسی کا ہسپتال میں آپریشن ہوتا ہے تو اس کو بے ہوش کیا جاتا ہے، تو بے ہوش کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپریٹ کرنا. اور اگر بے ہوش کر کے آپریٹ نہ کریں اور پھر مریض کو تھوڑی دیر بعد جگا کے کہیں کہ جاؤ گھر، تو پھر اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے. لہٰذا جب بات چیت کا ماحول پیدا ہوتا ہے اور ہم کبھی 1 to 1 بات کرتے ہیں، کبھی گروپ میں بات کرتے ہیں، کبھی والدین کے سامنے اسٹیک ہولڈر سیشن میں بات کرتے ہیں اور بات چیت کے دروازے کھلے رکھتے ہیں، اور جب پیشنٹ کوئی بات کرتا ہے تو میرے خیال میں آپ کو کبھی یہ تو نہیں لگا ہوگا کہ ہم نے سنپ کیا ہو. جب آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میں نان الکوہلک ہے، پینی ہے ضرور، اگر کوئی یہ کہے تو ہم اس کو بات کرنے سے تو نہیں نہ روکتے. ہم یہی کہتے رہتے ہیں کہ نہیں یہ مناسب نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. گھٹیا انسان، اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟
सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास लगाया। ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।